أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا إنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه ثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له اعوذ بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يطلع كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله
فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مرحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله، العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم
فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تبارك وتعالى. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيتنا ومحبينا وفيهم مهموم الله فرج الله همه يا الله ولا مهموم الله كشف الله غمه يا الله ولا طالب حاجة إلا كسى الله حاجته يا الله يا الله يا الله آمين يا رب العالمين. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك الشياطين فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت القديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خاموشیوں سے ہی پوچھو ان آنسو سے ہی پوچھو خاموشیوں سے ہی پوچھو ان آنسو سے ہی پوچھو بڑے ظلم راہوں میں سہتی رہی ہے یتیمی کے تانے یہ سہتی رہی ہے نہیں مار ظالم تماچے سے نہ کر اس کا دشوار جینا بہت رو چکی ہے سکینہ بہت رو چکی ہے سکینہ سفر میں یہ سوئی نہ زنداں میں آ کر اجالا کیا ہے یہاں دل جلا کر پدر سے جو بچھڑی ہے عاشور کو سکون پا سکی پھر کبھی نہ بہت رو چکی ہے سکینہ بہت رو چکی ہے سکینہ ملا دشت میں جب کہ بابا کا لاشا لپٹ کے پدر سے
کیا خوب گریا. وہاں پہنچی زینب تو شہ نے کہا سلا دو اسے جا کے بہنا. بہت رو چکی ہے سکینہ، بہت رو چکی ہے سکینہ. رسن دے گئی ہے نشانی گلے پر، ہے پیشانی زخمی جو کھائے تھے پتھر. نشاں ہے تماچوں کے رخسار پر، مصائب سے زخمی ہے سینہ. بہت رو چکی ہے سکینہ، بہت رو چکی ہے سکینہ. کبھی اپنے بابا کے قاتل سے ڈر کر، کبھی روئی زندہ میں تنہائیوں پر. کبھی بولے زینب کہ اب گھر چلو، ہوا ایک برس ایک مہینہ. بہت رو چکی ہے سکینہ، بہت رو چکی ہے سکینہ. قیامت کی ایک رات ایسی بھی آئی، قضا نے سکینہ کو لوری سنائی. کہاں رو کے سجاد نے اے پھوپھی کہ اب روئے گی پھر کبھی نہ. بہت رو چکی ہے سکینہ، بہت رو چکی ہے سکینہ. جو قبر سکینہ پہ روتے تھے قیدی، تو ان رونے والوں سے بانو یہ کہتی ابھی تھک کے سوئی ہے زندان میں، جگانا اسے اب کوئی نہ. بہت رو چکی ہے سکینہ، بہت رو چکی ہے سکینہ. یہ کہتا ہے فرحان سے رو کے مظہر، جو قبر سکینہ پہ جانا برادر. وہاں مرثیہ جا کے پڑھنا یہی، بہت رو چکی ہے سکینہ، بہت رو چکی ہے سکینہ، بہت رو چکی ہے سکینہ. زندہ میں مقید ہوئے جس دم حرم شان بوہ خلائق ہوا، دروازے پناہ گاہ بلوا ہوا اس درجہ کے، مزدود ہوئی راہ سر شرم سے زنجیر پا، عابد نے رکھا تھا وہ عرق شرما، اسیروں کے بدن میں روتا تھا ہر ایک ارزو، غم شاہ زمان میں روتا تھا ہر ایک ارزو، غم شاہ زمان میں. مشغول جو تھے کھیل میں اطفال وہ سارے،
کرتی تھی سکینہ وہاں حسرت سے نظارے کہتی تھی کہ کیا ہو گئے ہم جولی ہمارے بابا علی اصغر کو کہاں لے کے سدھارے سب بچے یہاں کھیلتے ہیں خندہ زنا ہے میں کھیلتی تھی جن سے وہ اطفال کہاں ہے بابا میرے ہوتے تو انہیں کہتی میں بابا اب باپ کہاں جس کو کہوں باپ میں دکھیا یوں کوئی پدر بیٹی سے غافل نہیں ہوتا حیران ہوں بابا کہ وہ اشفاق ہوئے کیا آدھا نے ہمیں قید کیا شام میں لا کر بابا میرے کیوں مجھ کو نہیں ڈھونڈتے آ کر بابا میرے کیوں مجھ کو نہیں ڈھونڈتے آ کر پھر شمر نے بازوئے سکینہ کو جو پکڑا کنبے کی طرف اس نے عجب یاد سے دیکھا سب قیدیوں میں ایک قیامت ہوئی برپا سجاد کے قدموں پا مچل کر گری دکھیا یوں لیپٹی تھی بھائی سے وہ اس خوف و خطر سے ایک ہاتھ تو گردن میں تھا ایک ہاتھ کمر میں ایک ہاتھ تو گردن میں تھا ایک ہاتھ کمر میں منہ دیکھ کے سجاد کا کہتی تھی وہ ڈر کر اب آپ میرے رونے کے ضامن ہو برادر گر تم سے چھٹی زیست میری ہوئے گی کیوں کر اب رو تو جو چاہے کرے شمر ستم گر بھیا مجھے تو شمر سے اس وقت بچا لے اب رو تو کر دیجیو ظالم کے حوالے اب رو تو کر دیجیو ظالم کے حوالے اب روئی سو میں روئی نہ پھر روں گی زنہار اب رو اگر باپ کو اپنے تو گنہگار فرماؤ کہ اب چھوڑ دے مجھ کو یہ جفاکار بازو میرا دکھنے لگا اے عابد بیمار بازو میرا دکھنے لگا اے عابد بیمار کس طرح جدا کنبے سے ہوئے گی سکینہ تم کہہ دو قسم کھا کے نہ روئے گی سکینہ تم کہہ دو قسم کھا کے نہ روئے گی سکینہ یہ کہتی تھی کھینچا جو ستمگر نے خزارہ کرتا تو پھٹا تھا وہ پھٹا اور بھی سارا تب عابد بیمار نے رو کر یہ پکارا اے شمر یہ بن باپ کی بچی ہے خدا را غافل تیری دہشت سے نہ
ہوئے گی سکینہ اب ایسا ڈری ہے کہ نہ روئے گی سکینہ اب ایسا ڈری ہے کہ نہ روئے گی سکینہ زندہ میں مقید ہوئے. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه عرضك طوى وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية وصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم القازمية والحجج الرزوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية صاحب العصر والزمان. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. والداء إلى الصدق المطلق كلمة الله وأمان الله حجة الله القائم بحكم الله الغالب بأمر الله والذاب عن حرم الله إمام السر والإلن صاحب الجود والمنن دافع القرب والمحن الإمام بالحق أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب تمام سے گزارش ہے سورہ فاتحہ کی. کل مرحوم مومنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، کل علماء دین ذاکر دین پرش ازا کی خدمت گزار جو اس دنیا سے بے اولاد چلے گئے، جن کی آج قبر کی پہلی رات ہے، خصوصاً مرحوم موسیٰ بھائی پیر محمد، کلثوم بھائی پیر محمد، مراد علی بھائی، یوسف نتھو، زرینہ بھائی، نوشینہ آپا، رضا بھائی اور کل مرحوم مؤمنین والمؤمنات کے لیے سورہ مبارکۃ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. عزاداران امام،
ارشاد رب العزت ہو رہا ہے قرآن مجید میں سورہ حج کی ابتدائی آیت میں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ ارشاد رب العزت ہے، اے انسانوں اللہ سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو، کیونکہ قیامت کا زلزلہ بہت عظیم چیز ہے۔ آگے جو آیت نمبر 2 ہے، جس کے ورد کہ قرآن مجید میں جس کا ترجمہ جو ہم پڑھتے ہیں، جس کے تفسیر کو ہم جب دیکھتے ہیں کہ قیامت کے زلزلے کے بارے میں ذکر کیا ہے، خود رب کائنات اس جملے کے بارے میں بہت عظیم چیز بیان کر رہا ہے۔ پروردگار عالم آگاہ کر رہا ہے قیامت کا عذاب، قیامت کا زلزلہ جو بہت عظیم ہے، بہت بڑا ہے۔ اور جو دوسری آیت ہے کہ جو سختی کا جو اندازہ بیان کیا ہے، کہ اس دن تم دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی مائیں اپنے بچے کو پھینک دے گی اور حاملہ عورت کے حمل جو ہے وہ ساکت ہو جائے گی۔ دونوں جملے بیان کیے گئے، یعنی کس طرح سے، یعنی یہ ایک عظیم زلزلہ، یہ ایک ایسا عذاب، ایسی سختی کہ دودھ پلانے والی مائیں اپنے بچوں کو پھینک دے گی۔ وہ ماں یعنی ایک ماں کتنی محبت کرتی ہے اپنی اولاد سے، لیکن قیامت کا میدان، محشر کا وہ دن، یعنی جو ہم کہتے ہیں نفسا نفسی کا عالم ہوگا، وہ تمام تذکرہ کیا گیا ہے کہ یہاں پر اتنا عظیم جو سختیاں اور جو زلزلے کا ذکر کیا جا رہا ہے قرآن مجید میں، کہ جہاں تم کو روکا جائے گا، جہاں تمہیں سوال کیا جائے گا، وہ قیامت کے جس کے بارے میں تمہیں ڈرایا جا رہا ہے، روز محشر، وہ محشر کا روز کہ جس کی وحشت کو محسوس کرے، یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی، یعنی یہ جملہ جو آیا ہے، اس دن وحشت کا عالم یہ ہوگا کہ اس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ کو دیکھ کر بھاگ جائے گا، بیوی بچوں کو دیکھ کر بھاگ جائے گا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ لوگ ایک دوسرے کے سامنے نہیں کھڑے رہنا چاہتے، کیوں؟ اس لیے کہ اگر سامنے آ گئے، ایک وجہ، ایک ریزن یہ ہے کہ شاید اگر سامنے آ جائے تو مجھ سے نیکی طلب کرے، مجھ سے ماں باپ آ جائے، بچے کچھ عطا کر دو، تمہارے میں سے کوئی نیکی ہمیں عطا کر دو تاکہ ہماری منزل، بیوی بچے آ جائے، باپ سے مانگنے کے لیے آ جائے، ماں سے مانگنے کو آ جائے، کہا مجھے عطا کر دو۔ کہا ایک تو یہ ہوگا کہ ثواب، نام اعمال، دوسرا ریزن ہے پہلا کہ نیکیاں کا بانٹنا، انسان خود پریشانی کے عالم میں وہ کیا بانٹے، دوسرا کہ نام اعمال سب کے ظاہر ہو چکے ہیں، لوگ ایک دوسرے سے چھپے گے، چھپتے پھرے گے، لوگ ایک دوسرے سے بھاگے گے، اس لیے کہ کسی کے سامنے میرا نام اعمال جو ہے وہ ظاہر نہ ہو جائے۔ تو دونوں وجوہات، دونوں ریزن جو علماء نے بیان کیے ہیں، تو اس دن نہ اولاد کام آئے گی، نہ اس دن تمہارا یہ مال کام آئے گا۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، اس جملے کو جب ہم پڑھتے ہیں نا، اس جملے کو جب ہم ذکر کرتے ہیں، عزاداران امام بار بار یہ چیزیں بیان کی گئی ہے، دریافت کی گئی ہے کہ یہ مال، یہ تمام چیزیں دنیا میں رہ جائے گی، آخرت میں جو کام آنے والی جو باقیات الصالحات ہے وہ کیا ہے؟ وہ نیک اعمال ہے، وہ نیک عمل ہے۔ اس دن باپ اپنی اولاد سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اور نہ یہاں تک کہ یہ جملہ بیان کیا گیا ہے کہ انسان فرار اختیار کر رہا ہے، انسان ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے محشر کا وہ میدان، لیکن اس دن پروردگار جب لوگوں کو بلائے گا تو ان کے امام کے ساتھ بلائے گا، یعنی جب سب ایک دوسرے بھاگ رہے ہیں، ایک دوسرے نفسا نفسی کا عالم ہے، وہ دن ہوگا کہ خدا جب لوگوں کو بلائے گا، اکٹھا کرے گا تو ان کے امام کے ساتھ بلائے گا۔ امام کون ہے؟ پانچویں امام کی بھی روایت ہے، اور چھٹے امام صادق آل محمد، امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم، کہ مولا کی روایت ہے، آپ فرما رہے ہیں اے ہمارے شیعو، چھٹے امام کے جملے، اے ہمارے شیعو، جب تمہیں بلایا جائے گا تو ہمارے ساتھ بلایا جائے گا۔ امام فرماتے ہیں کہا جب تمہیں بلائے گے نا پروردگار عالم محشر کے روز، تو ہمارے ساتھ تم آؤ گے، ہمیں اس وحشت کے ماحول کے اندر بچانے والا کوئی ہوگا، وہ اولاد علی اور ائمہ طاہرین ہوگا۔ اس وحشت کے ماحول سے اگر کوئی ہمیں بچانے والا ہے تو وہ اہل بیت طاہرین ہیں۔
مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ روایت ہے مولا کی، مولا فرماتے نا 3 جگہ مولا نے ذکر کیا ہے کہ ایک وحشت، ایک ڈر، ایک خوف کہ انسان گریا کرے گا۔ 3 جگہ، 3 موقع ایسے ہو گئے۔ پہلا موقع کہ جب بچے کی ولادت ہوتی ہے، جب بچہ دنیا میں آتا ہے وہ روتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کے لیے پوری دنیا اس کی ماں کا شکم تھا، اب کیونکہ وہ اس دنیا میں آیا ہے وہ گریا کر رہا ہے، نئی جگہ ہے، گھبرا گیا، رو رہا ہے۔ دوسرا جو وحشت کا ماحول ہے وہ ہے قبر۔ قبر میں جب آنکھ کھلے گی، جب دفن کر کے چلے جائے گی، صاحب علم کا مجمع ہے، سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ دوبارہ پروردگار انسان کو بیدار کرتا ہے قبر میں، اور جو وہ اندھیری قبر کو دیکھتا ہے، وہ وحشت کا، وہ تنہائی کا جو ماحول ہے، سب چھوڑ کر چلے گئے، بیوی بچے گھر والے سب رشتہ دار سب چھوڑ کے چلے گئے ہیں، تنہا ہوں، میری قبر ہے، مجھے فرشتوں کو جواب دینا ہے، وہ جو خوف طاری ہوتا ہے، مولا فرماتے انسان گریا کرتا ہے۔ دوسرا خوف کا، ڈر کا ماحول۔ تیسرا ماحول جو امام نے بیان کیا ہے، کہا وہ ہے محشر کا ماحول، کہ محشر میں جب قبروں سے اٹھا کر محشر کے میدان میں کھڑا کیا جائے گا، کہا یہ تیسرا ماحول۔ پھر امام فرماتے ہیں دنیا میں جب بچہ گھبراتا ہے اور روتا ہے تو سنبھالنے والی اور وہ آغوش رحمت جو ماں ہے، کہ ماں اسے اپنے سینے سے لگاتی ہے، ماں اپنی چھاتی سے لگاتی ہے، اسے دودھ پلاتی ہے، ایک سکون کا احساس دیتی ہے، بچہ سمجھتا ہے مہربان ہے کوئی، رحم کرنے والا ہے کوئی، اس کا خوف کم ہو جاتا ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں قبر کی منزل، قبر میں یقیناً ابو تراب کے چاہنے والے ہیں، یقیناً میرا مولا آئے گا، حسین کے عزادار ہے، مولا رضا کے ظاہر ہے، مولا کی روایت ہے جو ہماری زیارت کو آئیں گے قبر میں ہم ان کی زیارت کو آئیں گے۔ مولا نے یہ جملہ فرمایا ہے یقیناً قبر میں حساب تو دینا ہے، قبر میں جواب تو دینا ہے، لیکن سکون ہے کہ علی بھی آئے گے، علی ابو تراب ہے، مٹی کے باپ ہے، علی بھی آئے گے، آقا حسین بھی آئے گے، مولا رضا بھی آئے گے، امام آئے گے ہماری مدد کے لیے، انشاءاللہ ہماری مشکلات کو دور کر دے گے۔ اور تیسرا مرحلہ جو محشر کا ہے، مولا فرماتے ہیں محشر میں ہم اہل بیت تمہاری مدد کریں گے، ہم تمہاری شفاعت کرائیں گے، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ تو مولا فرماتے ہیں، چھوٹے امام فرماتے ہیں کہ ہم اس وحشت کے ماحول کے اندر بچانے والا اگر کوئی ہوگا تو ہم اہل بیت طاہرین ہوگے، ہم ائمہ اطہار ہوگے جو تمہاری مدد کریں گے۔ چھوٹے امام کی روایت ہے کہ ایک کوئی خدمت میں آیا، مولا کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے اور امام سے ایک غلام امام کی خدمت میں آتا ہے۔ یہ وہ غلام ہے کہ جس کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ جو ہر جگہ امام کے ساتھ رہتا تھا، گھر میں ہو مولا کے گھر کا پہرا دینے والا، مسجد میں آ جائے امام کے ساتھ مسجد کے دروازے پہ مولا کا انتظار کرنے والا، بازار اگر امام جا رہے ہیں تو مولا کے ساتھ ساتھ چلنے والا، ہر جگہ امام کے ساتھ۔ کتاب کا حوالہ ہے منتہی الاعمال، جو شیخ عباس قمی کی جو کتاب ہے کہ جس میں یہ تذکرہ کیا گیا کہ مولا کے ساتھ ساتھ رہنے والا، مولا کے ہمیشہ ساتھ رہنے والا ساتھی۔ کہتے ہیں کہ مسجد کے باہر کھڑا رہتا تھا، ایک شخص آتا ہے اور اس غلام سے کہنے لگا کہ ہم ایران سے آئے ہیں، قافلہ آیا تھا اور ایرانیوں کا گروپ تھا، آتا ہے اور اس غلام سے آ کر ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ ہم ایران سے آئے ہیں، خراسان سے آئے ہیں اور بہت ملکیت ہے میرے پاس بہت پیسہ ہے، بہت مال و دولت ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ ساری چیزیں، میری ساری ملکیت تم لے لو اور مجھے یہ خدمت کا موقع مجھے عطا کر دو، جو بھی میرے پاس مال و دولت ہے یہ سب کچھ تم لے لو، میرے پاس جو بھی زمین جائیداد سب میں تمہیں دے دوں گا، ان ریٹرن بدلے میں تم جو خدمات امام کی کرتے ہو وہ میرے نصیب میں آ جائے، میں مولا کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ اور پھر سوچنے لگا یہ جو خادم میں سوچ رہا ہے کہ سودا تو بڑا اچھا ہے، پہلے امام سے اجازت تو لے لوں، امام سے پرمیشن تو لے لوں، اتنا تو امام کا احترام ہے نا، پہلے مولا سے اجازت تو مانگ لوں۔ اور پھر ایک مرتبہ آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ اے فرزند رسول، مولا کی خدمت میں، مسجد میں مولا ہے، آ کر پہنچا مولا کی خدمت میں، سامنے آ گیا، کہتا ہے کہ اے فرزند رسول، میں نے بڑی آپ کی خدمات کی ہے، غلامی کی ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ کوئی بھی خیر ہم تک پہنچنے والا ہوگا تو آپ کبھی بیچ میں مانے نہیں ہوگے، آپ کبھی اس چیز کے بیچ میں نہیں آئیں گے، مانے نہیں ہوگے۔ امام نے اس جملے کو سنا اور کہا کہ کیا بات ہے؟ کہ ایک خیر مجھ تک آ رہا ہے، ایک خیر مجھ تک پہنچنے والا ہے، تو کیا آپ رکاوٹ بنیں گے؟
آپ کیا اس خیر کے بیچ میں آ جائے گے، مانے ہو جائے گے؟ امام فرماتے کیسے ممکن ہے؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارے چاہنے والے تک خیر پہنچے، کیسے پاسبل ہے کہ ہم مانے ہو جائے، ہم بیچ میں آ جائے؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارا چاہنے والے کو بہترین سے بہترین چیز ملے، خیر ملے۔ تو فرزند رسول وہ کہتا ہے، فرزند رسول ایک شخص دروازے پر آیا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں یہ ساری ملکیت اس کی جو ہے وہ میں لے لوں، اور یہ جو خدمت جو میں آپ کی کر رہا ہوں، غلامی جو آپ کی کر رہا ہوں، یہ اس کے نصیب میں دے، یہ اسے عطا کر دو۔ یہ جملہ سننا تھا۔ مولا سے فرماتا ہے کہ مولا یہ نوکری جو میں کر رہا تھا یہ آپ واپس لے لے، مجھے اجازت دے کہ میں اس مال کو لے لوں اور اسے نوکری دے دے۔ تو مولا نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اجازت ہے، تم جا سکتے ہو۔ اور جاتے جاتے امام فرماتے میری ایک نصیحت تو سنتے جاؤ، یعنی اہل بیت کے در سے جا رہے ہو، کچھ لے کر جاؤ، ایک نصیحت سن کر جاؤ۔ اور فرمایا مولا کیا نصیحت ہے؟ تو جواب دیا امام فرماتے ہیں جب میدان محشر ہوگا، جب محشر کا میدان ہوگا تو یاد رکھو وحشت کا وہ عالم ہوگا، یعنی خوف کا وہ عالم ہوگا کہ رسول آئیں گے تو ایک نور کی چادر، یعنی پیغمبر، ایک خوف کا ماحول ہے اس کے درمیان جب پیغمبر اسلام آ رہے ہیں تو کہا کہ ایک نور کی چادر میں آئے گے، اور نور الہی کے ساتھ، یعنی نور الہی کے سائے میں جب پیغمبر اسلام آئے گے تو آپ کے ساتھ ساتھ مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم، مولا کا نور بھی ہوگا، امیر المؤمنین بھی ساتھ میں آئے گے، اور جب علی بھی آئے گے تو علی بھی ایک نور کے سائے میں ہوگے، اور ہم ائمہ اطہار جو ہوگے ہم ان کے ساتھ ساتھ ہوگے، ہم بھی اس نور کے سائے میں، ہم ساتھ ساتھ پیغمبر کے ہوگے، حتیٰ ہمارے شیعہ اور ہمارے چاہنے والے بھی ہمارے ساتھ، ہمارے شیعہ ہمارے چاہنے والے بھی ہمارے ساتھ ہوگے۔ یاد رکھو ہماری قربت میں وہی بیٹھ سکے گا جو ہمارے دنیا میں ہمارے نزدیک ہوگا۔ یاد رکھو اس نور کے سائے میں ہمارے قریب وہی بیٹھ سکے گا جو دنیا میں ہم سے قریب ہوگا، دنیا میں ہمارے نزدیک ہوگا، ہمارے ساتھ ہوگا۔ اگر اب بھی تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ۔ امام فرماتے ہیں جیسے ہی یہ جملہ میں نے اس سے کہا، اب وہ جو غلام تھا نا، ایک تبدیلی ہوئی، سوچنے لگا کہ دنیا کی ملکیت، یہ دنیا کی زندگی، یہ مال و دولت 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال کتنے سال رہے گی؟ دنیا چھوڑ کر جانا ہے، پورا مال یہیں پر رکھ کے جانا ہے، کوئی چیز کام نہیں آنے والی ہے۔ لیکن اگر امام کی نوکری ہمیشہ اگر رہی، امام کے سائے میں ہمیشہ بیٹھا رہا، تو یہ دنیا کی جو نزدیکی ہے، یہ دنیا میں جو قریب بیٹھنا ہے امام کے، یہ محشر میں ہم امام کے ساتھ نور کے سائے میں رہے گے۔ یعنی یہ کیسا سودا ہے؟ بس ایک مرتبہ باہر آ کر دروازے پر جو ایرانی کھڑا تھا اس سے کہتا ہے مجھے یہ نوکری نہیں دینی ہے، تم اپنا مال اپنے پاس رکھو، میں تو اسی طرح امام کی خدمت کیا کروں گا۔ وہ ایرانی مسکرا کے کہتا ہے مجھے پتا تھا تم انکار کرو گے، میں جانتا تھا کہ جب تم امام کے پاس گئے ہو نا تو اب امام یقیناً تمہیں وہ نصیحت کریں گے کہ تم اہل بیت کا در چھوڑ کے نہیں جانے والے۔ مسکرا کے کہتے ہیں اچھا اتنا تو کر دو کہ مجھے میرے مولا کی زیارت تو کرا دو، مجھے میرے مولا سے ملاقات تو کرا دو۔ عزاداران امام یہ جملہ بتاتا ہے کہ جو دنیا میں اہل بیت کے قریب ہوتا ہے یقیناً محشر میں بھی وہ اہل بیت کے ساتھ ہوگا۔ یقیناً جو ہم دعا مانگتے ہیں اے اللہ ہمیں دنیا میں زیارت حسین، آخرت میں شفاعت حسین نصیب فرما، یہی وہ جملہ آ رہا ہے۔ اے اللہ ہم دنیا میں جب مولا کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، قربت مولا سے قریب ہو جاتے ہیں، مولا سے اگر جو نہیں جا سکتا، دلوں کو چھوٹا نہیں کرنا، 40 قریب ہے، دلوں کو چھوٹا نہیں کرنا۔ چھٹے امام کے ہی جملے مولا فرماتے ہیں نا اپنا رخ کربلا کی جانب کرو اور میرے جد حسین کو سلام کرو، السلام علیک یا ابا عبداللہ، اے آقا حسین ہمارے سلام کو قبول کرے، آپ یہاں سے سلام کرتے ہو، وہاں سے میرا مولا جواب دیتا ہے۔ تاریخ میں وہ جملہ بھی نقل کیا گیا ہے، آیت اللہ بہجت اس جملے کو فرماتے ہیں کہ ایک تاجر تھا، ایک تاجر تھا۔ دیکھیں امام کو جب ہم سلام کرتے نا امام جواب دیتے، آیت اللہ بہجت فرماتے کہ تاجر تھا، اور وہ تاجر جو ہے وہ مشہد مقدس میں رہتا تھا، کسی عالم سے بہت زیادہ اس کی نزدیکیاں، یعنی بہت ان سے کلوز تھے، عالم کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا تھا ان کا، بہت اچھا فرینڈلی ریلیشن تھا عالم کے ساتھ۔ کہتے ہیں کہ ان کے گھر ایک مہمان آئے،
ایک شیعہ کے گھر پہنچے، اس تاجر کے پاس پہنچے. تاجر کا جو گھر ہے، ان کی جو ونڈو جو کھلتی تھی نا، وہ بالکل مولا رضا کے گنبد کے سامنے مولا کا گنبد نظر آتا تھا. کہتے ہیں کہ تاجر نے اپنی ونڈو کو کھولا، مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، ونڈو کو کھولا اور سلام کرتے ہیں، السلام علیک یا علی ابن موسی الرضا. مولا رضا کو سلام کرنا تھا. جو آیا تھا نا وہ بے چین ہو گیا، جو آیا تھا شیعہ وہ تڑپ گیا. کہا میں نے ابھی ابھی سلام کا جواب سنا ہے، میں نے ابھی ابھی اس سلام کے جواب کو سنا ہے، میرے کانوں میں ایک آواز ہے کہ کسی نے تمہارے سلام کا جواب دیا. تاجر کہتا ہے یقیناً یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جب ہم سلام کرتے ہیں نا تو یہ ہمیں جواب بھی دیتے ہیں، لیکن ایسے سننے والے کان بھی ہونے چاہیے کہ جو ان آواز کو سن سکے. یعنی جب بھی ہم سلام کرتے ہیں اہل بیت ہمیں جواب دیتے ہیں. مولا رضا کا یہ ذکر تھا. عزاداران امام یہی جملہ ہے، جب ہم ان سے قریب ہو جاتے ہیں یہ ہماری باتوں کو سنتے بھی ہے، یہ ہماری حاجتوں کو پورا بھی کرتے ہیں، یہ ہماری مشکلات کو دور بھی کرتے ہیں، دنیا میں بھی کرتے ہیں اور آخرت میں بھی کرتے ہیں. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. عزاداران امام یہی جملہ ہے. 8ویں امام کی شہادت کا روز بھی قریب آ رہا ہے. میں نے غلامی کا جو جملہ کہا نا، تاریخ کہتا ہے وہ معروف وہ امام کا نوکر، وہ امام کا چاہنے والا، کہ جس کے بارے میں یہ جملہ ملتا ہے کہ جسے جوتیاں ملی تھی جسے جوتیاں ملی تھی امام کی، اس نے پوری جائیداد، پوری ملکیت، سب کچھ دے دیا. معروف کی کہ جس کے بارے میں، معروف کے بارے میں وہ جو جملہ ملتا ہے کہ پوری جائیداد، اونٹے جس پہ عطر، جس پہ سارا سامان جو شام سے آیا تھا لدا ہوا ہے، سب کچھ دے دیا اس غلام کو کہ جس کے پاس امام کی جوتیاں تھیں، اور وہ لے کر اپنے سر پر رکھ کر گھومتا تھا اور یہی کہتا تھا کہ جسے مولا کی غلامی مل جائے، جسے امام کی غلامی مل جائے، مولا کے دروازے پہ کھڑے رہنے والا وہ معروف ہے تلقی، جس کے بارے میں ملتا ہے کہ جب فلڈ آیا، بارش بہت ہوئی، فلڈ آیا اور ایک گاؤں جو ہے وہ سیلاب میں جب ڈوبنے لگا، لوگ آتے ہیں امام کے دروازے پر آئے. معروف نے کہا مولا مصروف ہے، تھوڑا کام میں مصروف ہے، بعد میں آنا. کہ نہیں، ہمارا گاؤں جو ہے وہ ڈوب رہا ہے، پانی اتنا اوپر تک آ گیا ہے. تو کہا کہ ہمیں امام سے ملاقات کرنی ہے. یہی معروف تھے جو کہتے تھے، کہا کہ میں نے اپنے سر پہ امام کی جوتیاں رکھی ہے، اس سر کی بھی وہ عظمت ہے. ایک مرتبہ ہاتھوں کو بلند کر کے کہتے پروردگارا وہ جو پانی آیا ہے اسے پھر سے لوٹا دے. ایک غلام دعا مانگ رہا ہے جس کے سر پہ امام کی جوتیاں رہتی تھی. کہتے ہیں کہ اس کی دعا کا اثر یہ تھا کہ پانی لوٹ کر چلا گیا. اب تصور کرے امام کے بارگاہ میں آ جائے، امام کی غلامی. میں ہمیشہ ایک جملہ کہتی ہوں، نصیحت کا جملہ ہے، اگر دل پہ اثر ہو جائے تو یقیناً زندگیاں کامیاب ہو جائے گی، دنیا اور آخرت کامیاب ہو جائے گی. ہم اپنے آپ کو غلام و کنیز کہتے ہیں، یقیناً سب جتنے بھی سننے والے ہیں ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے غلام ہیں، ہم اہل بیت کی کنیزیں ہیں. ہمارا فریضہ، ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ دیکھیے، ہم کنیز اگر آج کے دور میں بھی اگر ہم کہتے ہیں نا سرونٹ ہے، کنیز ہے، غلام ہے، تو کنیز کی ڈیوٹی کیا ہوتی ہے، غلام کی ڈیوٹی کیا ہوتی؟ اچھا، ہم اپنی ڈیوٹی اس وقت انجام دیتے ہیں جب ہم بارگاہ معصومین میں جاتے ہیں. خدا سب کو انشاءاللہ جانا نصیب فرمائے. جب ہم روضہ مقدسہ پہ جاتے ہیں، مشہد مقدس کی زیارت کر لے، یا امام حسین کی زیارت، یا نجف اشرف کی زیارت، ایک منظر آپ دیکھتے ہو کہ جو بھی قافلے جاتے ہیں، آپ اکثر لوگوں کو دیکھتے ہو کہ قافلے میں کہ جب وہاں کے خادمین، روزے کے جو خادمین ہیں، اور وہ وہاں کی صفائی کرتے، اپنا مشین لے کر، ویکیوم کلینر لے کر، جو روزے کی صفائی ہو رہی، کلیننگ ہو رہا، کتنے مومنین ہیں جو دوڑ کے جاتے ہیں اور جا کر کہتے تھوڑا سا چانس ہمیں دے دو، تھوڑا سا موقع ہمیں دے دو، ہم بھی صفائی کر لیں گے، ہم بھی صاف صف کر لیں گے، ہمارا بھی نام خادمین میں آ جائے. یہی تو نیت ہے نا، میرا اور آپ کا نام خدمت گزاروں میں آ جائے کہ میں نے مولا کے حرم میں خدمت کی ہے. اس جملے کو یاد رکھنا، خوش نصیب ہے وہ انسان جو خدمت کرتا ہے. آغا شیرازی اس جملے کو بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ان کے دروازے پر ایک شخص آیا تھا اور آ کر سوال کرتا ہے کہ میں غریب الوطن ہوں، یعنی میں وطن سے دور ہوں، اور ابھی یعنی پیسے ختم ہو چکے ہیں، اور زمانے کے امام نے کہا ہے کہ شیرازی سے کہو کہ وہ تمہاری مدد کر دے. تو جب انہوں نے یہ جملہ سنا نا کہ زمانے کے امام نے کہا ہے، تو دل میں ایک خیال آیا کہ ایسے تو ہر ایک امام کا نام لے کر آ جائے گا. دلیل ہے، پروف ہے کہ امام نے ہی بھیجا ہے.
زمانے کے امام نے بھیجا ہے. تو ایک مرتبہ سوال کیا آیت اللہ شیرازی نے, کہا بتاؤ کیا امام نے کوئی دلیل دی ہے, میں کیسے یقین کر لوں کہ امام نے تجھے بھیجا ہے میرے پاس. تو کہا کہ ہاں یہی کوشچن میں نے امام سے بھی کہا تھا, یہی سوال میں نے امام سے بھی کہا. تو امام نے مجھے جواب یہ دیا, کہا شیرازی سے کہہ دینا کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب میری جدہ جناب زینب کبریٰ کے روزے میں تم تھے شیرازی, شہزادی زینب کے شام میں, شہزادی کے روزے میں جب تم تھے اور تمہاری نگاہ پڑی کہ کہیں پر کچھ گندگی, کچھ کچرا پڑا ہوا ہے, تم نے ہر جگہ تلاش کیا, تمہیں کوئی صفائی کا سامان نہیں ملا. اے شیرازی تم نے اپنے امامے کو اتارا, اپنے امامے کے اس کپڑے سے تم نے میری جدہ کے حرم کو صاف کرنا شروع کیا. شیرازی سے کہہ دینا اے شیرازی تم میرے جدہ کا حرم صاف کر رہے تھے, اور جب جب تم یہ کام کر رہے تھے تمہارے وقت کا امام تمہارے ساتھ ساتھ چل رہا تھا. اللہ اکبر. وہ کام کرنا, وہ خدمات کرنا کیا عظیم ثواب ہے کہ زمانے کا امام ساتھ ساتھ چل رہا ہے. عزاداران امام یہی کہنا چاہوں گی کہ ہم خدمات یقیناً کریں, ہم روضہ مقدسہ پہ جائے, یہاں تک کہ یہ جملہ کہوں گی کہ نہ کہ فقط صرف روزے کی صفائی بلکہ لوگوں کی خدمات بھی کرے, زواروں کی خدمت بھی کرے. خوش نصیب ہے وہ لوگ جو موقف میں جا رہے ہیں, جو لوگوں کی خدمات کر رہے ہیں. پروردگار سب کو وہ موقع عنایت فرمائے, ہمیں بھی وہ موقع دے کہ ہم بھی جب 3 روز جو نجف سے کربلا چلتے ہیں ایٹ لیسٹ کوشش کرے کہ کسی زوار کے دل کو خوش کر دے, کسی زوار کی خدمت کر دے. اگر کوئی ضعیف ساتھ ہے ان کا ہاتھ پکڑ کے ہم اگر اسے لے جا رہے ہیں, یا ان کے کوئی کاموں کو انجام دے رہے ہیں, یا ان کی کوئی چیز واش کرنی ہے, ہم آگے بڑھ کر خدمت کر رہے ہیں, تھوڑا تھوڑا بھی ہم جو کہتے ہیں نا قطرہ قطرہ سمندر بنتا ہے, کا اسی قطرے سے انشاءاللہ ہم اپنے نام اعمال کو بھرتے چلے جائیں گے, ہم نیکیوں کو بھرتے چلے جائیں گے. اللہ ہم تمام کو وہ توفیق انشاءاللہ عنایت فرمائے. لیکن عزاداران امام ایک اور جملہ ہے جو آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ جو ہم خدمات کر رہے ہیں, یہ جو ہم سروس کر رہے ہیں, یہ فقط باہر جانے تک, یعنی میں روزے میں گئی تو میں خدمات کروں گی, میں زیارت پہ گئی تو میں خدمات کروں گی, کیا ہم اپنے وطن میں رہ کر یہ خدمات نہیں کر سکتے؟ کیا ہم اپنے وطن میں رہ کر یہ سروس نہیں دے سکتے؟ میں تو اپنے آپ کو کنیز امام کہتی ہوں, میں تو اپنے آپ کو کنیز جناب سیدہ کہتی ہوں, تو پھر میں کیوں خدمات نہیں کرتی؟ اب لوگ سوال کریں کہ کہاں خدمت کرے, ہم اگر روزے میں جاتے تو الگ بات ہے, اب کہاں خدمت کرے؟ ہمارے پاس کتنا بہترین موقع ہے, امام بارگاہ کو صاف کرنا, مسجدوں کو صفائی کرنا. ہم غلام ہیں نا, ہم کنیز ہیں نا. ہم ایک مثال دیتی ہوں, جیسے مثلا نصیحت کی بات ہے, دیکھیے سوچے تصور کرنا, مجلس ہوتی ہے, جشن ہوتا ہے, امام بارگاہ فل ہوتا ہے, پبلک اتنی آتی ہے, کھانے کا نیاز کا انتظام ہوتا ہے, ساری چیزیں ہوتی ہے. جب یہ تمام چیزیں مکمل ہو جاتی ہے, مجلس ختم ہو گئی, نیاز ختم ہو گئی, اس کے بعد کا جو ماحول آپ نے دیکھا ہوگا کہ یعنی کس طرح سے گندگی, کس طرح سے بکھرا ہوا پڑا ہے, کس طرح سے کچرا. اچھا لکی نمبر میرا نہیں لگا, میں نے وہیں پھاڑ کے پھینک دیا. بچے ہمارے وریپرز چاکلیٹ کھا رہے ہیں, چپس کھا رہے ہیں, ساتھ میں مائیں کچھ نہ کچھ لے آتی ہے تاکہ بچہ جو ہے وہ خاموشی سے بیٹھے, تو وہ کچھ نہ کچھ ہے, بچہ کھا رہا ہے. اب کیا ہو رہا ہے, وہ کچرا جو ہے نا کسی کونے میں, کسی کرسی کے نیچے, کہیں یہاں پر کہیں وہاں پر, لوگ ڈال کے چلے جاتے ہیں. دیکھیے میں ان سے بھی یہ جملہ کہوں گی, کیا ہم یہ کچرا اپنے گھر میں کرتے ہیں؟ کیا یہ گندگی ہم اپنے گھر میں کرتے ہیں؟ اپنے گھر میں ہم اپنے بچے کو تمیز سکھاتے ہیں, گڈ مینرز, اچھے اخلاق, گڈ مینرز سکھا رہے ہیں. کچرا جاؤ ڈسٹ بن میں پھینکو, جوتوں کو صحیح طور پر رکھو, اپنی چیزیں, اپنا سامان صحیح جگہ پہ, صحیح شیلف میں رکھو. یہ تمیز ہم اپنے بچے کو سکھاتے ہیں. لیکن وہی مائیں اور وہی اولاد جب فرش عزا پر آئے, جب مسجد میں آئے, تو باہر جا کر دیکھ لو پہلے جوتوں کے عالم, جوتے کس طرح سے بکھرے پڑے ہوتے ہیں, کوئی آرگنائز وے نہیں ہوتا ہے. میں ہر جگہ کی بات نہیں کرتی ہوں, لیکن اکثریت دیکھا گیا ہے کہ لوگ جو ہے بس یوں ہی ڈھیر پڑا ہے, اور آفٹر مجلس کیا ہوتا ہے, لوگ تلاش کرتے ہیں, اور پھر اس میں ایک میس ہوتا ہے کہ کوئی کسی کی پہن کے چلا گیا. تو پہلی چیز ہے آرگنائز وے میں رکھنا سیکھو, آرگنائز طریقہ. اور علی چاہتے ہیں میرا شیعہ آرگنائز وے میں زندگی بسر کرے. علی چاہتے ہیں کہ علی کا چاہنے والا, فالوور آف امام علی کیسا ہونا چاہیے؟ ایسا کہ جو گندگی پھیلا کر جائے,
فالوورز آف امام علی، علی کا شیعہ اور حسین کا عزادار کیسا ہونا چاہیے؟ جب جلوسوں میں جا رہے ہو تو کیا راستے پر نیاز کے کچرے پھینک پھینک کر جاؤ گے؟ کہا ہرگز نہیں، ایک مینر بیان کی گئی ہے، ایک چیز بیان کی گئی ہے، علی کا شیعہ طہارت کا خیال کرتا ہے، علی کا شیعہ پاکیزگی، ہم ان کے چاہنے والے ہیں جن کے نزدیک نجاست رجس نہیں آتا ہے، تو ان کے چاہنے والے گندے کیوں رہے، ان کے چاہنے والے گندگی میں کیوں رہے؟ ہمیں اپنے آپ کو بھی طاہر پاک اور صاف رکھنا ہے، حتیٰ اپنے معاشرے کو بھی پاک اور صاف رکھنا ہے، اپنے معاشرے کو بھی گندگی سے بچائے۔ ہم امام کے غلام ہیں، ہم کنیز جناب سیدہ ہے، ہم کنیز جناب زینب کبریٰ ہے، تو اپنے آپ کے اندر وہ کوالٹی کو پیدا کرے جو کنیزوں کی ہوتی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، میں نے کہا نا امام بارگاہ، اب کچرا پڑا ہے، کہیں پہ ریپر ہے، آج کل پانی کی بوٹلز، اچھا یاد آ گیا، پانی کی بوٹلز ہوتی ہے، آج کل ہر جگہ پہ پانی دیا جا رہا ہے، گلاسز ہے، بوٹلز ہے، کیا کر رہے ہیں لوگ؟ آدھا پیتے ہیں، وہیں پہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ دیکھیے میں نے بار بار اس چیز کو نصیحت دی ہے کہ جب پانی آپ کو دیا گیا تو اب وہ آپ کا ہو گیا، وہ پوری بوٹل آپ کی ہو گئی، اب آپ جتنا پینا چاہو، جو بچا ہے بڑی بڑی ہینڈ بیگز لے کر گھوم رہے ہو، ڈال دو اندر، بعد میں بھی تو پیاس لگے گی نا۔ کیا ایسا تو نہیں ہے ایک بار پانی پی لیا پھر پانی نہیں پینا ہے؟ نہیں، پھر بھی پیاس لگے گی، جب دوبارہ لگے تو اسی کو نکال کر مکمل کر دو۔ لیکن لوگ دیکھیں ادھوری ہاف بوٹلز پڑی ہوتی ہے، کوئی دوسرا پینے کو تیار نہیں کیونکہ کسی کے منہ والا ہے، ہم نہیں پیئیں گے۔ اب وہ پانی جو ہے وہ اسراف ہو رہا ہے، اب وہ پانی جو ہے وہ پھینکا جا رہا ہے۔ تو جتنا چاہیے اتنا لو، اور جو لیا ہے اسے مکمل کرو، اور وہ جو کچرا ہے، وہ جو بوٹلز ہے، اسے ڈسٹ بن میں ڈال دو یا اپنے گھر لے جاؤ، جو بھی آپ کو کرنا ہے۔ لیکن یہ تمام چیزیں ہیں، اب لوگ جو ہے نا وہ نگاہیں بلند ہوتی ہے، والنٹیئرز کو دیکھتے یہاں کچرا ہے، دیکھو صاف نہیں کیا ہے، دیکھو محفل گندی ہے، دیکھو امام بارگاہ کی صفائی نہیں ہے۔ ارے میں خود امام کی کنیز ہوں، میں کیوں اٹھ کر کام نہیں کرتی؟ میری نگاہیں کیوں تلاش کرے؟ جب میں اپنے آپ کو کنیز جناب سیدہ کہہ رہی ہوں تو میرا فریضہ یہ ہے کہ اگر میں نے اس امام بارگاہ میں، اب دیکھیں امام بارگاہ کے بھی نام ہوتے ہیں، کسی کو حسین کا نام دیا ہے، کسی کو محمد کا نام دیا ہے، کسی کو جناب سیدہ کا نام ہے، کسی کو علی کا نام ہے۔ ہر امام بارگاہ یعنی ہم نے امام کا گھر قرار دیا ہے۔ تو جب میں اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں جاؤں، جب میں میرے مولا کی خدمت میں جاؤں، اگر میری نگاہ پڑے کہ کہیں پر کچھ گندگی کچھ کچرا ہے، تو کیا میری نگاہیں ڈھونڈے گی کہ کوئی امام کا اصحاب اٹھے اور اٹھ کر اسے صاف کر دے؟ کہ میں خود آگے بڑھ کر کہوں گی مولا یہ خدمت میں انجام دینا چاہتی ہوں، میں صفائی کروں تاکہ میری عظمت امام کی نگاہ میں بلند ہو جائے۔ تو یہ اگر یہ چیزیں، اگر علی کا شیعہ، اگر علی کا چاہنے والا، اگر آرگنائز وے میں زندگی کو بسر کرے، اہل بیت خود فرماتے، چھٹے امام کی حدیث میں نے آغاز میں بیان کی، چھٹے امام فرماتے ہم تمہاری شفاعت کرانے والے، ہم تمہاری محشر میں شفاعت کرائے گے۔ تو شفاعت کب نصیب ہوتی ہے؟ کہ جب خدمات انسان اس طرح سے انجام دیتا ہے۔ یقیناً اہل بیت کی زندگی کو، کہ مثلا ایک نصیحت کی چند جملے میرے زبان پر آ گئے تھے، میں نے کسی کو پن پوائنٹ نہیں کیا ہے، لیکن یہ بیان کرنا چاہتی ہوں کہ ہر جگہ جو غلطیاں ہوتی ہیں، میں نہیں کہتی ایک دن میں کوئی سدھر جائے گا، لیکن دھیرے دھیرے اگر یہ احساس مومنوں کے دل میں آ جائے نا کہ ہمیں کتنے زندگی، بہترین زندگی، ہم کیسے زندگی علی کے شیعہ ہے، مولا کے عزادار ہے، کیسے ہم اپنی زندگی کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں، اور اسی اعمال کے ذریعے سے ہم آخرت کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں۔ یقیناً اہل بیت سے سیکھے کہ بہترین زندگی کو کیسے انجام دیا جاتا ہے۔ ہاں عزاداران امام، بس وقت تیزی سے بیتا چلا گیا ہے چند جملے مصائب کے، اس لیے کہ وہ دن ابھی ابھی گزرا ہے کہ حسین کی یتیمہ، جنت کا تذکرہ کیا، محشر کا تذکرہ کیا۔ اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھنا کہ روایت موجود ہے کہ محشر میں جس نے دنیا میں یتیموں پہ شفقت کی ہوگی نا، جس نے دنیا میں یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرا ہوگا، یتیموں کے ساتھ نیک سلوک کیا ہوگا، محشر میں اس کی مشکلات آسان ہو جائیں۔ پروردگار عالم کی خاص لطف و عنایت ان پر ہوتی ہے کہ جو یتیموں کا خیال کرتا ہے، جو یتیموں کا خیال کرنے والا دنیا میں۔ مولا امیر المؤمنین یتیموں کا خیال کرنے والے، مولا علی محشر کا تذکرہ کرتے ہوئے ہم اس جملے پر آئے ہیں
کہ محشر میں اہل بیت کی شفاعت چاہیے تو ان کی زندگی سے کچھ سیکھیں۔ علی کے زانوں پر ایک 3 سال کا بچہ کھڑا ہو گیا، یتیم بچہ تھا، کھیل رہا تھا، کھیلتے کھیلتے مولا کے زانوں پر آ گیا۔ کسی اصحاب نے دیکھا، ٹون بدل گیا اور ایک جملہ کہا، اے بچے کیا کر رہے ہو، تم علی کے زانوں پہ کھڑے ہو۔ مولا وہ علی جلال میں آ گئے، کہا خاموش ہو جاؤ، خاموش کرا دیا امام نے، اور یہی کہا اگر اسے اس کے باپ کی محبت ملی ہوتی، یہ یتیم ہے، اگر اسے باپ کی محبت ملی ہوتی تو وہ عمل انجام نہیں دیتا، لیکن کیونکہ باپ کی محبت سے محروم ہے اس لیے وہ علی سے اتنی محبت کرتا ہے۔ علی امت کے باپ، علی یتیموں کا خیال کرنے والے۔ آقا حسین جب مسلم ابن عقیل کی جب شہادت کی خبر ملی، مسلم کی یتیمہ کے ساتھ میرے مولا نے جو سلوک کیا، سر پہ ہاتھ پھیرا، کانوں میں بالیاں پہنائی ہے، جو شفقت حسین نے کیا کہ بچی کہہ اٹھی کہ میرے ساتھ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میرا بابا دنیا میں، اور مولا حسین نے سر پہ ہاتھ رکھ کر یہی جملہ کہا تھا۔ اہل بیت کے گھرانے کی بچیاں ہیں، اتنی سمجھدار کہ جب شفقت کا ہاتھ سر پہ رکھا گیا سمجھ گئی میرے بابا جو شہید ہو گئے، اور میرے مولا نے یہی جملہ کہا تھا کہ دیکھو ابھی حسین زندہ ہے، حسین زندہ ہے، حسین خیال کرے گے، حسین یتیموں پہ اتنی شفقت کرے۔ ہاتھوں کو جوڑ کر ایک جملہ عرض کروں گی، مولا حسین جب مسلم کی یتیمہ پر آپ نے شفقت کا ہاتھ پھیرا نا، مولا ذرا دیکھے سکینہ قریب نہ ہو، مولا ذرا دیکھے سکینہ نہ دیکھے اس منظر کو، اس لیے کہ آپ جو مسلم کی یتیمہ پر شفقت کا ہاتھ پھیر رہے، آپ جو مسلم کی یتیمہ کے کانوں میں بالیاں پہنا رہے ہیں، اے مولا جب آپ کی سکینہ یتیم ہوگی نا، اے مولا کوئی نہ ہوگا جو سکینہ پہ شفقت کا ہاتھ پھیرے، کوئی نہ ہوگا کہ جو اس یتیمہ کے اوپر شفقت کا ہاتھ پھیرے، حتیٰ یہ ہے کہ سکینہ کو تماچے مارے جائیں گے، سکینہ کے رخسار پہ نیل آ جائے گی، مولا سکینہ کے کانوں سے بالیاں چھینی جائے گی۔ ہاں عزاداران امام روایت کے جملے ہے، ننھی شہزادی کی ابھی شہادت کا روز گزرا ہے نا، ننھی شہزادی جو اپنے بابا سے اتنی محبت کرتی تھی، جسے بابا کے سینے کے سوا نیند نہیں آتی تھی، ہائے وہ سکینہ، تاریخ کہتی ہے ہائے شہزادی کو اتنی اذیت پہنچائی گئی، ہائے وہ بچی، ارے میرا دل کہتا ہے سکینہ جو اتنی نازوں سے پلی ہے کہ اگر چلنا چاہتی ہوگی تو عباس گود میں اٹھا لیتے ہوگے، بھائی علی اکبر گود میں لے لیتے ہوگے، لیکن حسین کے بعد جو پتھروں پہ چلی، جو کانٹوں پہ چلی، آئے سکینہ کے گلے میں رسن ہے، آئے بچی کبھی اٹھتی ہے کبھی بیٹھتی ہے، جب لئی نے سوال کیا تو جواب سکینہ نے یہی دیا تھا نا، ارے ہائے میری پھوپھیوں کے ہاتھ بندھے ہوئے، سکینہ کا گلا بندھا ہوا، ہائے یہ رسن کھچتی ہے، سکینہ کا دم گھٹ جاتا ہے۔ ہاں عزاداران امام، سکینہ اس امتحان سے بھی گزری ہے کہ جب اونٹ سے سکینہ گری، سکینہ کو رسیوں سے اونٹ کی پشت پر باندھا گیا، جس کے نتیجے میں ہائے سکینہ کا سینہ بھی لہو لہان ہے، سکینہ کی پشت بھی لہو لہان ہے، لیکن روایت کہتی ہے جب جب سکینہ کو تماچے لگتے تھے نا، سکینہ آگے بڑھتی تھی اور اپنے بھائی سجاد کا دامن تھام کے سوال کرتی تھی اور پوچھا کرتی تھی، اے بھیا سجاد، نوکے نیزہ پہ سارے سر نظر آ رہے ہیں لیکن ایک سر جو مجھے نظر نہیں آتا، میرے چچا ابوالفضل عباس کا سر، اے بھیا بتائے میرا چچا کہاں ہے، میں اپنے چچا سے شکایت کروں گی۔ عزاداران امام، آپ کو یہ روایت یاد ہوگی کہ جب 11 محرم جب سروں کو نوکے نیزہ پہ بلند کیا گیا تھا، ایک سر ایسا تھا جو 3 مرتبہ بلند ہوا، 3 مرتبہ خاک پر گرا، امام سجاد سے جب سوال کیا تھا مولا مولا یہ سر کس کا ہے، مولا نے جواب دیا یہ میرے چچا ابوالفضل کا سر تھا۔
مولا عباس کا سر تھا، کہا مولا آپ کے چچا کا سر نو کے نیزہ پہ ٹھہرتا کیوں نہیں؟ کہا اس لیے کہ میرا چچا وہ غیرت مند ہے جس نے گھر کے صحن میں کبھی ماں بہنوں اور پھوپھیوں کو کھلے سر نہیں دیکھا، ہائے وہ بلوے عام میں کیسے دیکھ سکتا؟ عباس کا سر نیزے سے گر جاتا تھا۔ حتی علماء بیان کرتے ہیں، ارباب منبر بیان کرتے ہیں، کہا عباس کے سر کو گھوڑے کے گلے میں باندھا گیا تھا۔ سب سے زیادہ زخمی سر عباس کا، جب گھوڑا دوڑتا تھا عباس کا سر پتھروں سے ٹکراتا ہوا، زمین سے گھسٹتا ہوا، زخمی سر عباس۔ سکینہ چچا کو نہیں دیکھ پا رہی، بار بار سکینہ سوال کرتی تھی۔ تاریخ کہتی ہے یہ بچی زندان میں آ گئی، اندھیرا زندان ہے، ہاں یہ بچی تنہائی سے اندھیرے سے ڈرتی ہے۔ روایت کہتی ہے اسی زندان میں سکینہ نے سوال کیا تھا، اسی زندان میں سکینہ نے پوچھا اے بھیا سجاد یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بہن یہ پرندے اپنی غذا کی تلاش کے لیے جا رہے ہیں۔ شام کو سکینہ نے پرندوں کو دیکھا، سوال کیا بھیا اب یہ پرندے کہاں جا رہے؟ کہا بہن شام ہو گئی ہے، یہ اپنے گھروں کو واپس لوٹ رہے ہیں۔ بچی نے تڑپ کے ایک جملہ کہا بھیا کیا پرندے ہی گھر کو جاتے ہیں؟ کیا قیدیوں کو گھر جانا نصیب نہیں؟ اے بھیا ہم گھر کب جائیں گے؟ ہم مدینہ کب جائیں گے؟ امام سجاد سے پوچھے، ہائے اگر کسی اور نے پوچھا ہوتا میرا مولا جواب دے دیتا، لیکن سکینہ کو کیا جواب دے جسے مدینہ نصیب نہیں؟ ہاں زیادہ رہنے امام، ارے سکینہ زندان میں بابا کا سر ملا، منہ پہ منہ رکھ دیا، اے بابا دیکھ تیری سکینہ کو اتنے تماچے لگے، کانوں سے بالیاں چھینی گئی، بابا آنکھیں کھول دیکھ تیری سکینہ کا عالم۔ کہتے کہتے بچی خاموش ہو گئی، آئے سکینہ دنیا سے رخصت ہوئی۔ امام سجاد نے بندے ہاتھوں سے بہن کے جنازے کو اٹھایا، اس اندھیرے زندان میں سکینہ کو دفن کیا۔ روایت کہتی ہے آج یقیناً وہ تاریخیں ہے کہ جب اسیران کرب و بلا کو رہائی ملی، تاریخ کہتی ہے جب رہائی ملی ہے نا عزادارو، جب شہداء کے سر آئے، بس دو جملے، شہداء کے سر آئے، ایک ایک سر جب آتا تھا، ایک ایک سر جب آیا ہے، بیبیاں اٹھتی تھی، اپنے اپنے وارث کے سر کو سینے سے لگاتی تھی۔ جب آقا حسین کا سر آیا، ارے ہر ایک نے بیوی نے کھڑے ہو کر مولا کو سلام کیا۔ ارے جب اکبر کا سر آیا، لیلا نے اٹھ کے اکبر کے سر کو سینے سے لگایا۔ ذرا سوچنا جب علی اصغر کا سر آیا ہوگا ماں نے کیسے اصغر کو سینے سے لگایا، لیکن جب عباس کا سر آیا ام کلثوم آگے بڑھی، ایک مرتبہ بھائی کے سر کو لیا۔ امام سجاد آگے بڑھتے ہیں، کہتے پھوپھی اماں میرے چچا کے سر کو مجھے دے دو۔ ایک مرتبہ عباس کے سر کو لیا، میرے مولا چلنا شروع کرتے ہیں، جناب زینب نے بازو کو تھاما، سجاد میرے لال کہاں جا رہے ہو؟ خدا کسی بھائی کو یہ دن نہ دکھائے۔ میرا مولا آنکھوں میں اشک ہے، مولا خاموش ہے، دھیرے دھیرے چل رہے ہیں۔ بس ایک مرتبہ کیا دیکھا جناب زینب نے کہ سید سجاد نے سر عباس کو قبر سکینہ پر رکھا اور وہ جملہ کہا جو آج ہم مرثیے میں پڑھتے ہیں نا کہ سکینہ نے کہا ہوگا بھیا عابد مستر سر عباس جب آئے میری تربت پہ رکھ دینا۔ امام سجاد نے سر عباس کو سکینہ کی تربت پر رکھا اور یہ جملہ کہا سکینہ ہر تماچے پر تم نے چچا کو یاد کیا، لو سکینہ چچا کا سر آ گیا، اے سکینہ تماچوں کی شکایت کر لو، اے سکینہ گوشوارے چھینے اس کی شکایت۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایام ینقلبون۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ پروردگارہ ہمارے اس مختصر سی عبادت کو تو قبول فرما،
پروردگارہ ہمارے ناسوں کو رومال زہرا میں جگہ عنایت فرما، بیمار کربلا کا واسطہ جو کہ مریض ہے تمام مریضوں کو شفاء کلی عنایت فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہے بی بی رباب کی جڑی گود کا واسطہ خالی گودیوں کو اولاد سے آباد فرما۔ پروردگارہ محمد و آل محمد کا واسطہ ہمیں دنیا میں زیارت حسین، آخرت میں شفاعت حسین نصیب فرما۔ پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں اے میرے مالک شیعہ نے حیدر کرار دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی ہے ان کی جان مال اولاد عزت آبرو کی تو حفاظت فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما۔ اے اللہ امام رضا کے صدقے میں کل مرحوم مؤمنین والمؤمنات کی مغفرت فرما۔ جناب سکینہ کی یتیمی کا واسطہ اے اللہ ہمارے والدین کو سلامت رکھنا، اگر ان میں سے کوئی مرحوم ہے اے پروردگار ان کی قبروں پہ تو رحمتوں کو نازل فرما۔ اے پروردگار موت سے پہلے جنت البقیع پہ سایہ دیکھنا نصیب فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم تمام کو مولا کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ سورہ فاتحہ کی التماس ہے کل مرحوم مؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، کل علماء دین ذاکر دین فرش ازا کے خدمت گزار جو اس دنیا سے بے اولاد چلے گئے، جن کی آج قبر کی پہلی رات ہے، خصوصاً مرحوم موسیٰ بھائی پیر محمد، کلثوم بھائی پیر محمد، مراد علی بھائی یوسف نتھو، زرینہ بھائی، نوشینہ آپا، رضا بھائی اور کل مرحوم مؤمنین والمؤمنات کے لیے سورہ مبارکۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ زینب حسین من قاہرہ خدا حافظ، زینب حسین من قاہرہ خدا حافظ، ای بیگم کریم من قاہرہ خدا حافظ، زینب حسین من قاہرہ خدا حافظ، ای بیگم کریم من قاہرہ خدا حافظ، زینب حسین من قاہرہ خدا حافظ۔ میری بہن زینب گھر تیرے حوالے ہے، جو لائق سجدہ ہے سر اس کے حوالے ہے، بس چلنے کو ہے خنجر بس چلنے کو ہے خنجر، قاہرہ خدا حافظ، زینب حسین من قاہرہ خدا حافظ، زینب حسین من قاہرہ خدا حافظ۔ کہنا میرے نانا سے گھر بار لٹایا ہے، اس طرح نواسے نے وعدے کو نبھایا ہے، سر ہے میرا نیزے پر سر ہے میرا نیزے پر، قاہرہ خدا حافظ، زینب حسین من قاہرہ خدا حافظ، زینب حسین من قاہرہ خدا حافظ، ای بیگم قرین من قاہرہ خدا حافظ۔ حسین ہو گیا تنہا، حسین ہو گیا تنہا، حسین ہو گیا تنہا، گاؤں پہ خالی کا شکر کرتے ہوئے، ہر ایک گاؤں پہ خالق کا شکر کرتے ہوئے، پسر کی ننھی سی میت پہ آہ بھرتے ہوئے، پسر کی ننھی سی میت پہ آہ بھرتے ہوئے، پسر کی ننھی سی میت پہ آہ
پڑھتے ہوئے پکار لاش اصغر پکار لاش اصغر کو دفن کرتے ہوئے عباس حسین ہو گیا تنہا عباس حسین ہو گیا تنہا عباس حسین ہو گیا تنہا صدائے بھائی کو دیتے تھے حضرت شبیر صدائے بھائی کو دیتے تھے حضرت شبیر گلے کو چھید کے نکلا جو تین ڈھال کا تیر گلے کو چھید کے نکلا جو تین ڈھال کا تیر گلے کو چھید کے نکلا جو تین ڈھال کا تیر گلے کو چھید کے نکلا جو تین ڈھال کا تیر تڑپ کے مر گیا بچہ حسین ہو گیا تنہا عباس حسین ہو گیا تنہا عباس حسین ہو گیا تنہا میں اپنی جان سے دل بھر کو دفن کرتا ہوں میں اپنی جان سے دل بھر کو دفن کرتا ہوں مدد کو آؤ اصغر 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 کو دفن کرتا ہوں کہاں ہوئے میرے بھیا حسین ہو گیا تنہا عباس حسین ہو گیا تنہا عباس حسین ہو گیا تنہا تمہیں محمد کا مجھ کو پرسہ دیا تمہیں محمد کا مجھ کو پرسہ دیا اٹھایا ساتھ میں قاسم کا خون بھرا لاشا 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 اب آ کے دے دو سہارا حسین ہو گیا تنہا عباس حسین ہو گیا تنہا عباس حسین ہو گیا تنہا جوان بیٹے کی میت اٹھا کے لایا ہوں جوان بیٹے کی میت اٹھا کے لایا ہوں جوان بیٹے کی میت اٹھا کے لایا ہوں میں اس کے سینے سے سینہ لگا کے لایا ہوں میں اس کے سینے سے سینہ لگا کے لایا ہوں میں اس کے سینے سے سینہ لگا کے لایا ہوں میں اس کے سینے سے سینہ لگا کے لایا ہوں جوان مر گیا میرا حسین ہو گیا تنہا عباس حسین ہو گیا تنہا جوان بیٹے کی میت اٹھا کے لایا ہوں جوان بیٹے کی میت اٹھا کے لایا ہوں جوان بیٹے کی میت اٹھا کے لایا ہوں میں اس کے سینے سے سینہ لگا کے لایا ہوں میں اس کے سینے سے سینہ لگا کے لایا ہوں میں اس کے سینے سے سینہ لگا کے لایا ہوں میں اس کے سینے سے سینہ لگا کے لایا ہوں جوان مر گیا میرا حسین ہو گیا تنہا عباس حسین ہو گیا تنہا عباس حسین ہو گیا تنہا تڑپ کے زینب کلثوم سے بادی دینم تڑپ کے زینب کلثوم سے بادی دینم حسین بول کے اب مرنے جا رہے ہیں ہم حسین بول کے اب مرنے جا رہے ہیں ہم حسین بول کے اب مرنے جا رہے ہیں ہم حسین بول کے اب مرنے جا رہے ہیں ہم نہیں ہے کوئی سہارا حسین ہو گیا تنہا عباس حسین ہو گیا تنہا عباس حسین ہو گیا
گیا تنہا پرس پہ وارث بدر و حنین جھومتا ہے پرس پہ وارث بدر و حنین جھومتا ہے لگاؤ برچھی بھالے حسین 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 جھومتا ہے یہ ہنس کے کہتے تھے آدھا حسین ہو گیا تنہا آبا حسین ہو گیا تنہا آبا حسین ہو گیا تنہا کہاں یہ ساتھ سے خولی نے شمر نے بڑھ کر کہاں یہ ساتھ سے خولی نے شمر نے بڑھ کر زمین پہ گر گیا گھوڑے سے دل بڑے حیدر زمین پہ گر گیا گھوڑے سے دل بڑے حیدر زمین پہ گر گیا گھوڑے سے دل بڑے حیدر زمین پہ گر گیا گھوڑے سے دل بڑے حیدر زمین پہ گر گیا گھوڑے سے دل بڑے حیدر کرو حسین پہ حملہ حسین ہو گیا تنہا آبا حسین ہو گیا تنہا آبا حسین ہو گیا تنہا کوئی حسین کو تیروں تبر لگاتا ہے کوئی حسین کو تیروں تبر لگاتا ہے کوئی حسین کی غربت پہ ہنستا جاتا ہے حسین کی غربت پہ ہنستا جاتا ہے کوئی حسین کی غربت پہ ہنستا جاتا ہے کوئی حسین کو حد سے سوا رلاتا ہے کوئی حسین کو حد سے سوا رلاتا ہے کوئی حسین کو پتھر لگا کے جاتا ہے کوئی حسین کو پتھر لگا کے جاتا ہے کوئی حسین کے لاشے کو کھینچ لاتا 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 ہے لگایا کوئی تماشا حسین ہو گیا تنہا آبا حسین ہو گیا تنہا آبا حسین ہو گیا تنہا تڑپتا جاتا ہے ہر وار پر شہ ابرار تڑپتا جاتا ہے ہر وار پر شہ ابرار تڑپتا جاتا ہے ہر وار پر شہ ابرار لئی نے دیکھ سے گردن پیچھے کے تیرا بار لئی نے دیکھ سے گردن پیچھے کے تیرا بار لئی نے دیکھ سے گردن پیچھے کے تیرا بار لئی نے دیکھ سے گردن پیچھے کے تیرا بار یہ کہہ کے ضرب لگایا حسین ہو گیا تنہا آبا 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 حسین ہو گیا تنہا آزادارو اے آزادارو اے آزادارو اے شم کے آزادارو اس غم کو منانا ہے یہ فرش آزاداری گھر گھر میں بچھانا ہے شبیر کی غربت کا نوحہ بھی سنانا ہے کیوں کرتے ہیں یہ ماتم دنیا کو بتانا ہے کیا کیا نہ ستم میرے مولا نے اٹھایا ہے نانا سے کیا وعدہ سید نے نبھایا ہے ایک دن میں بھرے گھر کو صحرا میں لٹایا ہے غم نوجوان اکبر کا غم قاسم و
اصغر کا، غم غازی دلاور کا، غم ہائے 72 کا، غم بیردہ بہنوں کا، جلتے ہوئے خیموں کا، غم والی سکینہ کا، غم پیاسے شہیدوں کا، واہ غربتا حسین واہ حسرتا حسین، واہ غربتا حسین واہ حسرتا حسین، اے بادشاہ حسین، حسین 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 حسین، شہید کربلا حسین، حسین حسین امام حسین، غریب نینوا حسین، حسین حسین امام حسین، قتیل بے قطع حسین، حسین حسین امام حسین، ذبیح ہے ماریا حسین، حسین حسین امام حسین، نبی کا دل ربا حسین، حسین حسین امام حسین، قرار سیدہ حسین، حسین حسین امام حسین، جلال مرتضی حسین، حسین حسین امام حسین، شہید کربلا حسین، حسین حسین امام حسین، غریب نینوا حسین، حسین حسین امام حسین، حسین حسین امام حسین، حسین حسین امام حسین، ہائے ہائے ہائے۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوسین، السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا مولا و ابن مولا، السلام علیکہ یا غریب الغربہ سلطان ابو الحسن علی ابن موسیٰ رضا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا صاحب الزمان و خلیفۃ الرحمن و شریک القرآن صاحب العصر والزمان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین، السلام علیکہ ایہا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ، اشہد انک قد جہدت و نصحت و صبرت حتی اتاک الیقین، لعن اللہ الظالمین، لکم من الاولین والآخرین والحکم بدرک الجحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ الاجل مولا مولا مولا، الاجل مولا مولا مولا، یہ میرا دل نہ رہا، یہ میری جان نہ رہی، تمہارے عشق میں یوں ہے میری سانسیں رکی، دل میں سمایا ہے تو میرے مولا، جلوہ دکھا دے یوسف زہرا، الاجل مولا 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 مولا، الاجل مولا مولا مولا، دل میں یہ حسرت لیے ہوں تیری راہ میں کھڑا، پھولوں کی طرح رہوں قدموں میں تیرے پڑا، بندہ ہوں تیرا اے میرے مولا، تیرے غلاموں میں نام ہو میرا، الاجل مولا 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 مولا، الاجل مولا مولا مولا، بقی میں زہرا کہے آجا تو میرے لیے، خدا کے دشمنوں سے مجھ کو رہائی دے دے،
فتنہ شر سے مجھ کو چھڑانا، بابا سے بیٹے سے مجھ کو ملانا، الاجل مولا مولا مولا، الاجل مولا مولا مولا۔ ممبر تمہاری وفا، یہ عاشقانہ ادا، کہیں فریب نہ ہو، یہ مخلصانہ دعا، ہر پل گناہ سے خود کو بچانا، آسان ہوگا پھر مولا کو پانا، الاجل مولا مولا مولا، الاجل مولا مولا مولا۔